سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ دل کی بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کھانا چاہیے۔ تو خوراک کے بارے میں جیسے آپ ہماری مختلف ویڈیوز سنیں گے تو اس کے بعد بہت ہی زیادہ جس چیز کی سفارش کی گئی ہے وہ ہے ہرے پتوں والی سبزیاں کھائیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، آپ کو اگر ایسے نہیں کھا سکتے تو پھر آپ کیا کریں، سبزیوں کا سوپ بنا کے پی لیں۔ وہ آپ کو آسانی لگے گی کہ مطلب آرام سے آپ اس کا سوپ پی سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو چکن ڈال سکتے ہیں۔ لہسن بہت اچھا ہے، دل کے مسائل میں لہسن سے بہت مدد ملتی ہے۔ روزانہ لہسن کے 2 سے 3 جوے کھانے سے دل کے مریضوں کو بہت آرام ملتا ہے۔ صبح اور شام انار کا رس پینے سے دل کی بڑھی ہوئی تیز دھڑکن سست ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ چکنائی والی غذائیں مثلاً گھی، تیل، مکھن کی بہت ہی معمولی مقدار استعمال کریں۔ اگر آپ کو کچھ کھانا بھی ہے تو بکرے کا ایک چھوٹی سی بوٹی روکھا گوشت استعمال کر لیں جس میں چربی لگی نہ ہو۔ چکن استعمال کریں کہ وہ بھی بالکل، لیکن اگر آپ ایسی کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں تو پھر سبزیوں پہ اکتفا کریں۔ دالیں بہت اچھی ہیں اس سلسلے میں، اس میں بھی پروٹین ہوتا ہے دالوں میں۔ اور جو ہمارے یہاں کھمبیاں اگتی ہیں، کھمبیاں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، اس میں تمام کی تمام وہی پروٹین اور وہ سب ہوتا ہے کہ جو گوشت میں ہوتا ہے۔ چائے اور کافی اعتدال سے پئیں۔ اگر آپ 1-2 چائے کی کپ پی رہے ہیں یا 1-8 کافی کا کپ پی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے زبردستی اپنے جسم کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ضرور پئیں، لیکن بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ اعتدال سے بڑھ کر اگر آپ کچھ بھی کھائیں گے پیئیں گے تو وہ آپ کے دل کے لیے نقصان ہے۔ پھر ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک عام عارضہ ہے جس میں خون کی نالیوں یعنی شریانوں میں خون معمول کے پریشر سے بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اس کی علامات جو ہے وہ یہ ہیں کہ اس کے بارے میں یہ آپ کو بتا دیں کہ بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جسے لوگ عموماً نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور زیادہ سنجیدگی سے بھی نہیں لیتے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ عام طور پر ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامت دیکھنے میں نہیں آتی، اس لیے اسے خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم بعض خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر میں سر درد ہوتا ہے، یعنی ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، سر گھومنے اور بہت زیادہ تھکاوٹ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کا جسم خود ہی رسپانس کرتا ہے، خود ہی اگر آپ کے سر میں درد بھی ہو، آپ کو گھبراہٹ ہو، سر گھومنے لگے، آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے۔ تو اگر بلڈ پریشر ہے تو پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ہاتھ میں ایک ضرور اعلیٰ بلڈ پریشر کا اپنے گھر میں رکھیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ورنہ بستی میں کوئی ایک آدمی رکھ سکتا ہے تاکہ لوگ جائیں اور اس کے پاس جو ہے نا جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیں۔ انسانیت کی خدمت بھی تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے تو آپ اس کو دوسروں کے کام میں لائیں گے، استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اسباب کیا ہیں ہائی بلڈ پریشر کی؟ بنیادی وجہ ذہنی دباؤ یا تناؤ ہے۔ دور جدید کی تیز رفتار طرز زندگی بھی اس کا ایک سبب ہے۔ وہ لوگ جن کے دماغ ہر وقت مختلف قسم کے خیالات اور تفکرات سے بھرے ہوتے ہیں اور جن کے دماغ پر ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن یا پریشانی سوار رہتی ہے، ان میں ہائی بلڈ پریشر کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، بہت زیادہ مرغن کھانے، نمک کے بہت زیادہ استعمال سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کی ایک وجہ شریانوں کا سخت ہونا اور موٹاپا بھی ہے۔ اب اس کے بچاؤ کیسے کریں کہ کھانوں میں کم سے کم نمک استعمال کریں، وزن کو کنٹرول کریں، ہائی بلڈ پریشر باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں، تمباکو، سگریٹ، بیڑی، گٹکا، نسوار استعمال نہ کریں۔
سستی اور کاہلی سے بچیں، روزانہ ورزش کو معمول بنائیں، گردے میں اگر پتھریاں ہوں تو ان کے اخراج پر توجہ دیں اور انہیں نکلوانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان پتھریوں سے بھی بلڈ پریشر بڑھا رہ سکتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور غصے سے دور رہیں، خوراک میں ہرے پتے والی سبزیاں لازماً استعمال کریں، کھانوں میں گھی تیل کم سے کم استعمال کیجیے۔ پھر ایک وجہ ہوتی ہے ڈپریشن۔ مایوسی، افسردگی، یاسیت اور بے کیفی کا دوسرا نام ڈپریشن ہے، جس سے مزاج منتشر ہوتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشان کن خیالات آتے رہتے ہیں، جس سے خیالات، احساسات اور رویے متاثر ہوتے ہیں۔ اب اس کی علامتیں کیا ہیں؟ وہ سرگرمیاں اور کام جن میں پہلے آپ جوش و جذبے سے حصہ لیا کرتے تھے، اب ان میں آپ کی دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ہر وقت سونے کو دی جاتا ہے، تھکاوٹ کا احساس غالب رہتا ہے اور لگتا ہے کہ جسم میں طاقت ختم ہو گئی ہے، جسمانی وزن میں نمایاں کمی یا زیادتی دیکھی جاتی ہے، بھوک کم ہونے لگتی ہے، کسی پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہوتی ہے، خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، بات بات پر رونا آتا ہے، زندگی بوجھ محسوس ہوتی ہے، اپنے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ میری کوئی قدر و قیمت نہیں، میں بیکار اور بوجھ ہوں، اور مایوسی انتہا کو چھونے لگتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کا جو ہے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کے اسباب کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ افسوسناک اور غمناک واقعات کو بہت زیادہ محسوس کرنا، خود کو تنہا اور لاچار سمجھنا، مایوسی میں ڈوبنا، روزمرہ کے کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، ان تمام صورتوں میں ڈپریشن اور یاسیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا بچاؤ کیا ہے؟ ہمیشہ مصروف رہیں، خوش رہنے کی کوشش کریں، ان سرگرمیوں میں خود کو مصروف کریں جو آپ کی پسندیدہ ہوں۔ مثلاً آپ اپنی پسند کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی دھیمی موسیقی بھی سن سکتے ہیں، کسی قسم کے کھیل کود میں حصہ لیں، اور یہ آپ کو خاص طور سے بتا دیں کہ بہت زیادہ اچھل کود نہیں کرنی ہے، بہت زیادہ اونچی موسیقی نہیں سننی ہے، اندھیرے میں نہ رہیں، ایسی جگہ جائیں جہاں بہت اچھی روشنی ہو، متوازن غذا کھائیں تاکہ آپ کا جسم اور ذہن فٹ رہے، دوستوں کا حلقہ وسیع کیجیے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔